السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عام طور پر اعتکاف کا جب وقت آتا ہے تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اعتکاف کب بیٹھنا چاہیے اور کب نکلنا چاہیے، اعتکاف سے آدمی کب خارج ہوتا ہے اور کب داخل ہونا چاہیے، اس کا اصلی مسنون ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ تمام جمہور علماء، جن میں ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ اور دیگر جمہور علماء، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو شخص آخری عشرے میں رمضان کے اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 21ویں رات کے غروب شمس سے پہلے وہ اپنے اعتکاف کی نیت کر لے اور اپنے معتکف جہاں اس نے مقرر کیا وہاں بیٹھ جائے، یعنی 21ویں رات، یعنی 20 تاریخ، 20 روزہ، گویا کہ اسے اعتکاف کی نیت سے مسجد ہی کے اندر کھولنا ہے، یعنی 20 روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے اسے مسجد میں موجود رہنا چاہیے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں فجر 20 کی فجر پڑھ کے ہی رہے مسجد کے اندر، لیکن مناسب یہی ہے کہ چونکہ عربی میں 21ویں رات جو ہے دن غروب ہونے سے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس لیے اسے اس 21ویں شب کے سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں، وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ان ائمہ رحمہم اللہ نے اور جمہور علماء نے چند دلیلیں دی ہیں اپنی باتوں کی۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، یہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد رات کا اعتکاف ہے، دن کا نہیں، اس لیے کہ 10 جو ہے یہ لفظ العشر جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 10 راتیں ہوتی تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، سورہ فجر کے اندر۔ اور العشر الاواخر جو ہے یہ آخری عشر جو ہے یہ اس کا آغاز 21ویں رات سے ہو جاتا ہے، 21ویں روزے کے شب سے، جو 21ویں کی رات آتی ہے اسی سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جو بندہ یا عورت مرد جو بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں مسجد کے اندر، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 21ویں رات کا سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی 21ویں رات کا سورج جو ہے 20ویں کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ 21ویں رات چونکہ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اور یہ بھی جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی لیلۃ القدر کو حاصل کرے، اور لیلۃ القدر جو ہے یہ عشر اواخر میں پہلی رات 21ویں ہوتی ہے، تو اور ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہی ہو، اس لیے مناسب یہی ہے کہ اعتکاف کرنے والا اپنے حجرے میں، اپنے معتکف میں جو کچھ بھی وہ چادر وادر باندھا ہوتا ہے، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اس کے اندر وہ اس نیت سے، اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہو جائے یا وہ اپنے حجرے میں داخل ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے نسائی کی حاشیے میں امام سندھی نے یہ بات کہی ہے۔ صحیح بخاری، اب ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حدیث مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے پھر وہ اعتکاف میں داخل ہو جاتے تھے جب اگر اعتکاف کی نیت کرتے تھے۔ تو بعض سلف نے کہا کہ اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہی نکلتا ہے کہ فجر کے بعد اپنے حجرے میں جو اعتکاف کے لیے ان کے لیے چادر وادر بنائی جائی تھی وہ اس میں داخل ہوتے تھے فجر کے بعد، اور یہی یہاں پہ سعودی عرب کے علماء جو کمیٹی ہے، سپریم کونسل علماء ہے، انہوں نے اسی حدیث کو
لیا ہے، اور شیخ ابن باز وغیرہ نے بھی اسی کا فتویٰ دیا ہے۔ لیکن جمہور اہل علم اس کے دو جوابات دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبنے سے پہلے معتکف میں داخل ہو جاتے تھے، یعنی معتکف میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن اس خاص مقام پر جو آپ کے لیے بنایا جاتا تھا حجرے کے لیے، یعنی اعتکاف میں تو سورج سے پہلے ہی داخل، غروب ہونے سے پہلے ہو جاتے تھے، لیکن وہ جو خاص جگہ تھی جہاں آپ کو بیٹھنا رہتا تھا، وہ فجر کی نماز کے بعد آپ اس میں داخل ہوتے تھے، ورنہ آپ کی نیت تو اسی رات کی ہو جاتی تھی، یعنی 20 روزہ کھولنے سے پہلے ہی وہ مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور یہی بات امام نووی رحمۃ اللہ وغیرہ نے بھی یہ بات کہی ہے، امام لیث اور دیگر اہل علم نے۔ بہرحال ایک جواب یہ دیا ہے، اور اس کے اور بھی لوگوں نے جواب دیے ہیں۔ بہرحال ابن عثیمین جو محدث عصر تھے، شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں سوال ہوا، تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ جمہور اہل علم جو بات کہتے ہیں کہ اعتکاف کی ابتدا یہ 21ویں رات سے ہو جاتی ہے، تو یہ 21ویں کی فجر سے نہیں ہوتی، بلکہ 21ویں کی رات سے ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بلکہ جمہور علماء نے اسی کو دلیل پکڑا ہوا ہے، بھلے بعض علماء نے 21ویں کی فجر مراد لیا ہے، حضرت عائشہ کی حدیث جو بخاری میں ہے، لیکن جمہور نے اس کا یہی جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے ہی لوگوں سے الگ ہو جاتے تھے، لیکن اعتکاف کی نیت وہ پہلی اول رات کے شروع حصے میں، یعنی دن غروب ہونے سے پہلے ہی سمجھیے 21ویں کی 20واں کا دن جو غروب ہو جاتا اس سے پہلے ہی کر لیتے تھے، اور پھر آپ وہ جو ہے فجر پڑھ کر کے اس کے اندر داخل ہوتے تھے، لیکن آپ کی نیت وہی ہوتی تھی۔ اور بہرحال تمام اہل علم کا یہی ہے کہ جمہور اہل علم کا کہ 21ویں رات چونکہ ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ طاق رات ہو، اور اگر وہ ضائع ہو گئی تو اعتکاف کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے اعتکاف کے مقاصد میں سے مقصد یہ بھی ہے کہ وہ 20 تاریخ کو روزہ کھولنے سے پہلے، 20واں روزہ کھولنے سے پہلے ہی وہ اپنے جس جگہ اسے اعتکاف کرنا ہے اس مسجد کے اندر وہ داخل ہو جائے، اور وہاں وہ نیت سے اعتکاف میں بیٹھ جائے، ورنہ اس کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ البتہ جو نکلنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلتے تھے یا اعتکاف کب ختم ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ رمضان کا چاند نکل آیا تو دن غروب ہو گیا تو خلاص روزہ ختم، رمضان کا چاند نظر آ گیا اور روزہ مکمل ہو گیا، تو سمجھو رمضان کے دن جب ختم ہو گئے تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جب سورج غروب ہو گیا تو روزہ ختم، اور روزہ ختم تو وہ عید کی رات آ گئی، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اس کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا، وہ روزہ کھول کر کے باہر آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی سپریم کورٹ میں سعودی عرب کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو رمضان ختم تو اعتکاف بھی ختم، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عید کی رات بھی اسی مسجد میں گزارے، فجر کے بعد نکلے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور یہ ایک سوال تھا یہ، اور اس کا یہ جواب تھا مکمل طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے اعتکاف کو اللہ تعالیٰ، یا جن لوگوں نے بھی اعتکاف کیا ہے، اللہ ان سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔